سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کہ الحمدللہ ہم بہت سارے گوشے اللہ کے فضل سے سن چکے ہیں. آج تاریخ کا ایک بڑا اہم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں ہماری والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک ضروری بات اور آپ کی ایک بہت ہی اہم شان جس کو قرآن نے بیان کیا اس کا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ منافقین دشمن رسول تھے اور منافقین کی عادت تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے گھرانے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے. تو اس غزوے کے اندر غزوہ مریسی جس کا کل میں نے ذکر کیا، جس میں سرکار دو عالم کا نکاح حضرت جویریہ سے ہوا تھا، تو اس غزوے کے اندر ایک دردناک بات یہ ہوئی کہ اس میں ہماری والدہ ماجدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان بدبختوں نے تہمت لگائی. اور دیکھیں، جب کوئی کسی کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اور جس کو گرایا جائے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو تو گرانے والے خود گر جاتے ہیں اور وہ اوپر چلا جاتا ہے. تو انہوں نے شان گھٹانے کی کوشش کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، لیکن آپ کی براءت میں، آپ کی صفائی کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ نور کی 17 آیتیں نازل فرما دی. یعنی ان بدبختوں نے تہمت لگائی ہماری والدہ پر اور اللہ نے بدلے میں 17 آیتوں کا نزول فرما دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں، خبردار ان کی طرف کوئی غلط بات منسوخ نہیں کرنا. اب اس واقعے کی مختصر تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ واقعہ افق کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا، یعنی رات کا وقت سرکار دو عالم نے وہاں پر پڑاؤ کیا. اچھا، ہوتا یہ تھا کہ سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں پر حضور کے ساتھ جاتی تو ایک ہودج ہوتا تھا، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک جیسے پالکی ہوتی نا جس میں سواری کے لیے کسی کو بٹھایا جاتا ہے اور 4 لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی اونٹ کے اوپر ایک پالکی نما ہودج کو سوار کیا جاتا تھا. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ پردے میں انتہائی شان کے ساتھ وقار کے ساتھ تشریف فرما ہوتی اور لوگ ان کو اس پر کندھے پہ رکھ کے بٹھا دیا کرتے تھے. ہوا یہ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیدار ہوئی اور آپ اس ہودج کے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی. اچھا، کچھ لوگ پہرہ دار ہوتے تھے جو چاروں طرف باقاعدہ پہرہ دے رہے ہوتے تھے، تو ان کو لگا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہودج میں موجود ہیں اور لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ وہاں سے رفع حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئی. تو وہ لوگ ناگہانی میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نہ جانتے ہوئے اونٹ کو روانہ کرتے ہوئے آگے لے گئے اور پورا لشکر آگے گزر گیا. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک اس وقت زیادہ نہیں تھی، کم عمر تھی آپ. تو جب آپ واپس آئیں تو آپ نے سناٹا دیکھا، کوئی بھی نہیں ہے، پورا قافلہ جو تھا وہ آگے بڑھ چکا تھا. تو آپ کو بہت زیادہ گھبراہٹ اور بے چینی شروع ہوئی. اب وہاں پر کس کو پکارا جائے، کس کو آواز دی جائے، کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. گھبراہٹ کے مارے آپ لیٹ گئے.
یعنی اس ریگستان کے اندر ہی لٹ گئی۔ اچھا، اسی لشکر کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صفوان۔ تو وہ جو تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ یعنی قافلے کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے میں اگر کوئی چیز گر گئی ہو تو وہ اٹھا کے قافلے والوں کو دے دیں۔ اب جب یہ پیچھے سے آئے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ان کی نظر پڑی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آپ لیٹے بھی ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انہوں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جب آپ کی آواز اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنی تو وہ بیدار ہوئی گھبرا کر، تو آپ سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے ان کو پیچھے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو آپ نے بڑے احترام کے ساتھ، بہت ہی زیادہ عزت کے ساتھ آپ کو اپنے اونٹ پہ سوار کیا، اور خود اس اونٹ کی جو مہار ہے وہ تھامی، اور پیدل اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس قافلے میں آپ نے شامل کیا۔ اب اس غزوے کے اندر جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ بدبخت، میں اکثر اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، تو جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس بدبخت، اس نابلد نے، اس بے باک نے خاندان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی سخت پروپیگنڈا کی۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں اس نے بہت زیادہ بکواس کی، اور کئی لوگوں کو معاذ اللہ اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک غلط الزام ہماری والدہ ماجدہ پر لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو حضور کو اس سے بڑا صدمہ ہوا، لیکن سرکار دو عالم نے حکمت کے تحت سکوت اختیار فرمایا، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ حضور جانتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ میرے نبی جانتے تھے جب نبی معجزات دکھا سکتے ہیں تو اپنے علم سے یہ بھی جان سکتے ہیں کہ واقعہ کیا تھا، لیکن حضور جانتے تھے کہ عائشہ کی گواہی لوگوں سے لینا یہ عائشہ کی شان نہیں بڑھائے گا، بلکہ حضور یہ چاہتے تھے کہ آسمان سے وحی اترے اور اس میں بتایا جائے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاکیزہ ہیں اور آپ نفیس طبیعت ہیں، آپ سے کوئی گناہ کوئی برائی نہیں ہوئی۔ منافقین پروپیگنڈا کرتے رہے، یہاں تک کہ پروپیگنڈا اتنا خطرناک تھا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروپیگنڈا جو ہوتا ہے نا کسی کے بھی خلاف، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کوئی انسان کتنا نیک ہو، کتنا پارسا ہو، کتنا متقی ہو، جب کوئی بدبخت اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے اور اس کو بدنامی کرنا شروع کر دے تو انسان سوچتا ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ہے۔ اب یہ جو میں آپ کو نقطہ بتا رہا ہوں نا، اس کو ذرا سمجھے گا۔ دیکھیں خاندان رسول کو کون نہیں جانتا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج کو کون نہیں جانتا، لیکن منافقین کے پروپیگنڈے سے چند صحابہ بھی ان باتوں میں آ گئے۔ کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو ان باتوں میں آ گئے، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، لیکن کچھ لوگ اس باتوں میں آ گئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں میں آ گئے، اور ایک دو صحابہ اور تھے۔ اب جب بعد میں یہ حقیقت سامنے آئی تو یہ بڑا شرمندہ ہوئے، اور سرکار نے پھر ان کو معاف فرمایا۔ تو جب یہ بات مشہور ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم کو بلایا۔ دیکھیں حضرت ابو بکر کو نہیں بلایا کیونکہ وہ اماں عائشہ صدیقہ کے والد تھے، اور آپ جانتے تھے کہ ابو بکر اگر گواہی دیں گے تو دنیا مانے گی نہیں، کیونکہ یہ اماں عائشہ صدیقہ کے والد ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم کو بتایا، تو عمر فاروق اعظم نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں گواہی دی۔ کہا یا رسول اللہ، آپ کا خاندان ہم تو یہ تصور نہیں کر سکتے، آپ بالکل بے فکر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر فرمائے گا۔ حضرت عثمان کو بلایا تو ان سے پوچھا، تو حضرت عثمان نے بھی اماں عائشہ صدیقہ کے حق میں بیان دیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا تو سایہ اللہ زمین میں نہیں پڑنے دیتا، تو آپ کی گھر والی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اللہ کو یہ کب گوارا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، تو حضرت علی نے اتنی خوبصورت بات کی، کہا یا رسول اللہ، آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ آپ کے قدم مبارک میں کوئی نجاست لگ گئی تھی، تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا تھا، اے حبیب اپنے پاؤں سے اس نجاست کو دور فرما لیجیے، آپ کے علم میں نہیں ہے۔ تو جب اللہ آپ کے پاؤں کے اندر نجاست لگنے نہیں دے سکتا تو پھر آپ کے گھر میں معاملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کتنی پیاری بات حضرت علی نے فرمائی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے اپنی دیگر ازواج کو بلایا، حضرت زینب بنت جہش کو بلایا، تو کہا یا رسول اللہ، میں جانتی ہوں کہ عائشہ مجھ سے زیادہ خوبرو ہیں،
لیکن جب میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتی تو عائشہ سے بالکل ہی آپ ایسا امید نہ رکھیں کہ عائشہ سے یہ کام ہو سکتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے۔ تمام ازواج مطہرات نے، تمام مکابر صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں گواہی دی، لیکن منافقین کا پروپیگنڈا اب بھی جاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر خاموش تھے، کیونکہ حضور وحی کے نزول کا انتظار فرما رہے تھے۔ اچھا ہوا یہ کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر یہ الزام آیا، یہ تہمت آئی، تو آپ بہت روئیں، بہت صدمے سے دوچار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلی گئیں اور انتہائی سخت قسم کی بیمار ہو گئی، یعنی ایسا آپ کے اوپر بیماری طاری ہو گئی کہ آپ اپنے بستر مبارک سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، غم ہے، ایک عزت دار خاتون کے اوپر بھی اگر کوئی غلط کیچڑ اچھالے تو اس کا بھی حال برا ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو ہماری والدہ ہیں، امت کی ماں ہیں، امت پر ان کا دست رحمت ہے۔ تو جب آپ کے خلاف یہ بات منسوب ہوئی تو آپ کئی دن تک بیمار پڑ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں گئے، اور اس وقت سورہ نور کی 17 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات اور آپ کی نجات کے اندر نازل فرمائی، اور دنیا کو یہ بتا دیا، دنیا کو تا قیامت یہ پیغام دے دیا کہ اے دنیا والوں، عائشہ کے خلاف جن لوگوں نے پروپیگنڈا کرا تھا تو گواہی آسمانوں سے آئی تھی، خبردار اب زندگی میں کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا، کوئی بدنامی نہیں کرنا۔ اللہ ان کی پاک دامنی، ان کی نفاست، ان کے اعلیٰ کردار اور ان کی پاکیزگی اور متانت کی گواہی قرآن میں دے چکا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، قرآن اب قیامت تک، دیکھیں منافقین کے پروپیگنڈے سے فائدہ کیا ہوا؟ اب جو قیامت تک قرآن پڑھے گا وہ قصیدے کس کے پڑھے گا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جو قیامت تک قرآن کو سمجھے گا، سورہ نور کو پڑھے گا، قیامت تک اس قرآن کے اندر ہماری والدہ کی شان جھلکتی رہے گی۔ پھر اس پورے غزوے کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اچھا، جن لوگوں نے جو لوگ شک میں آ گئے تھے، پروپیگنڈے میں آ گئے تھے اور منافقین کی بات کا اعتبار کر لیا تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اصولوں کے مطابق ان پر بھی حد قذف جاری کی تھی۔ دیکھیں، زنا کی جو تہمت لگائی جاتی ہے نا، اس پر بھی، تہمت لگانے والے پر بھی کوڑے مارے جاتے ہیں۔ یہ معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ اگر کوئی برائی کی تہمت لگاتے تو شریعت اس کو بھی نہیں بخشتی جس نے بغیر گواہ کے، بغیر ثبوت کے اتنا بڑا الزام کیسے لگا دیا۔ تو اس کے اوپر باقاعدہ حد جاری ہوتی ہے، اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے حد قذف۔ تو سرکار نے ایسے لوگوں کو شرعی اصولوں کے مطابق حد قذف بھی لگوائی، جو بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے اتنی بڑی بات میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ بلنڈرز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد دیکھیں، اب شان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک اور ذرا زاویہ نگاہ دیکھیں آپ، کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم گیا تھا اسی غزوے کے اندر، غزوہ پور یسی کے اندر ہار گم گیا تھا۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ، میرا بڑا قیمتی ہار ہے اور وہ مجھ سے گم گیا۔ تو سرکار نے پورے قافلے کو روک دیا، کہا کہ بھائی عائشہ کا ہار تلاش کر لیتے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ اب دیکھیں، یہاں سے ایک بڑا اہم نقطہ ملا کہ کوئی قیمتی چیز اگر کھو جائے تو اس کی حفاظت کرنا بھی سنت رسول ہے۔ دیکھیں، ہار کیا دنیا کا مال ہے، لیکن حلال آمدنی کا ہے، اس سے اگر یادیں وابستہ ہیں، یا اگر اس میں کوئی ایسی خاص بات ہے جو یوں سمجھ لیں آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو آپ اس کی تلاش بھی کر سکتے ہیں، اور یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ اپنے مال و متاع کی حفاظت کرنا یہ دینی امور میں سے۔ تو سرکار نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہار گما تو حضور نے قافلہ روک دیا، کہا کہ پہلے ہار کو تلاش کیا جائے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ جہاں پر قافلہ روکا وہاں پر پانی بالکل بھی نہیں تھا، ایک بوند پانی وہاں پر نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ، یہاں تو پانی نہیں ہے، بڑی مشقت، بڑی مشکلات ہو گئی، رات ہو گئی۔ جب صبح اللہ کے نبی اٹھے تو نماز کا وقت آیا تو بالکل بھی پانی نہیں تھا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، تم ایسے پاک ہو جاؤ گے جیسے پانی سے نہا کر پاک ہو۔ آیت تیمم، تو یہ بتائیں کہ تیمم کی جو آیات ہیں اس کے نزول کا سبب کیا تھا؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کا گمنا۔ تو ایک صحابی رسول کہنے لگے، اے ابو بکر، یہ تمہاری آل اور تمہاری اولاد کی کوئی پرانی برکت بلکہ نئی برکت نہیں ہے، تمہاری برکات تو ظاہر ہوتی رہتی ہے،
تمہاری صاحبزادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔ تو آیت تیمم کے پیچھے جو سبب تھا وہ ہماری والدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گھومنا تھا۔ اب جب یہ آیت نازل ہو گئی، جب تیمم کا حکم آ گیا کہ پاک مٹی ہو تو اس سے پاکیزگی آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو جب سرکار نے اپنے قافلوں کو اٹھایا، اونٹوں کو اٹھایا، ہار نہیں ملا، تو جیسے ہی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ اٹھا تو اونٹ کے نیچے سے ہار برآمد ہو گیا۔ اور لیکن اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ہار بھی مل گیا اور تیمم کا حکم بھی قیامت تک آ گیا۔ تو یہ آل صدیق اور آل ابو بکر کی برکت ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو ملتی رہی۔ اور تیمم کرنا بڑا فائدہ مند ہوتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی سفر میں جائیں تو ہمارے حضرت صاحب ایک نصیحت کرتے تھے، اگر آپ سفر میں جائیں کبھی بس یا ٹرین وغیرہ میں، اگر آپ کو لاہور اسلام آباد وغیرہ جانا پڑے تو ایک لال اینٹ ہوتی ہے، وہ اینٹ اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ بسا اوقات ٹرین اسٹیشن پہ رکتی نہیں ہے اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات بس بھی نہیں رکتی، کچھ ڈرائیور نمازی ہوتے ہیں تو وہ روک دیتے ہیں، لیکن کچھ تو اللہ ماشاء اللہ ایسے ہوتے ہیں نماز کا بھی وقت ہوتا ہے، آپ جا کے بولتے رہے بھائی 2 منٹ کے لیے گاڑی روکو، نہیں روکتے، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، گاڑی نہیں روکتے۔ تو اگر آپ کے پاس وہ پتھر ہے اور پانی نہیں تو آپ آرام سے بیٹھے بٹھائے تیمم کریں اور نماز پڑھ لیں اپنی جگہ پہ۔ ہاں، چلتی بس کے اندر اور چلتی ٹرین کے اندر نماز کا جو حکم ہے اس میں احتیاط یہ ہے کہ آپ وقت کو نہ گزاریں۔ ٹرین چل رہی ہے، آپ نے پتھر سے تیمم کر لیا، اسٹیشن پہ تو گاڑی رکی نہیں، پانی بھی نہیں ہے، تیمم کرنے کے بعد اب نماز کی نیت باندھ لیں، تو آپ نے وقت میں نماز تو پڑھ لی، لیکن جب ٹرین رک جائے آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، اس نماز کا اعادہ کر لیں، اسی کی قضا کر لیں۔ تو یہ زیادہ احتیاط کو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ وقت نہ گزاریں، اس میں نماز پڑھ لیں اور بعد میں احتیاط قضا بھی کر لیں۔ اچھا، تیمم کے اندر ہی ہوتا ہے کہ بس اوقات پانی نہیں ہوتا، دور دور تک پانی نہیں ہوتا، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ تیمم کر کے آپ صحیح سے پاک نہیں ہوئے۔ تیمم کرنے والا ایسا پاک ہے جس نے صاف اور شفاف پانی سے غسل کیا ہو یا وضو کیا ہو۔ یہاں تک کہ بھی فقہاء نے لکھا کہ اگر ایک شخص نے تیمم کیا ہوا ہے اور ایک نے وضو کیا ہوا ہے تازے پانی سے، تو تیمم کرنے والا شخص امام بھی بن سکتا ہے اس کا، کوئی اس میں مذاکرے والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں پاکیزگی رکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرما دیا۔ اب اسی سال کے یعنی سن 5 ہجری کا ایک اور اہم واقعہ وہ تھا غزوہ خندق۔ دیکھیں، اب غزوہ خندق کے موڑ کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ایک اہم بات معلوم ہوتی ہے، ابھی تک کے کفار الگ الگ اسلام پر حملہ آور ہو گئے، الگ الگ، کوئی کسی قبیلے کا ہے، کوئی کسی قبیلے کا۔ اس دفعہ ایسا ہوا کہ سارے کفار ایک ہو گئے، سب نے کہا کہ بھئی الگ الگ حملہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب مسلمانوں کے خلاف پوری ایک تحریک بنا دی کفار نے، سارے کفار مشرکین سب کے سب ایک، اور انہوں نے مل کر مدینے پر چڑھائی کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ تو یہ وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا مشکل تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب تو کفار ایک ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام تو آپ نے سنا ہوگا، حضرت سلمان فارسی، یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور ان کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ اے سلمان تم میرے اہل بیت میں سے ہو۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ عرب کے نہیں، یہ تو فارس کے رہنے والے ہیں، تو سرکار نے فرمایا فارس تو دور کی بات ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، یعنی ایک اجمی کو بھی سرکار نے اتنی قربت عطا فرمائی، آپ اندازہ کریں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک مشورہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ مدینے کے باہر نہ جائیں، لیکن مدینے کے تینوں طرف مکانات ہیں، کچے مکانات ہیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں بنی ہوئی ہیں، ایک طرف کا رستہ ہموار ہے، تو کفار اس ہموار رستے سے ہی حملہ آور ہوں گے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس ہموار راستے پر آپ خندق کھود دیں۔ تو خندق کھودنے کا جو مشورہ تھا یہ ایک نیا مشورہ تھا، یعنی زمین میں کھدائی کر کے اس میں فوج کو بٹھا دیں، انشاءاللہ کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی کو یہ رائے بڑی پسند آئی، تو اس جنگ کا نام جنگ خندق ہو گیا۔ اسی کو قرآن پاک سورہ احزاب کے اندر غزوہ احزاب بھی کہتا ہے، غزوہ احزاب جو ہے نا سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک ٹیم بنا دی اور کہا بھئی خندق کھودنا بڑا مشکل کام ہے، تو 10 صحابہ کو ایک وقت میں سرکار نے معمور کر دیا، بھئی ایک وقت میں 10 صحابہ کھدائی کریں گے، جب وہ تھک جائیں گے پھر دوسرا آ جائیں گے، پھر وہ کھدائی کریں گے، جب وہ تھک جائیں گے پھر تیسرا آ جائیں گے۔ اور دیکھیں کائنات میں لیڈر ہو تو ایسا ہو، ہمارے نبی جیسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی بھی ڈیوٹی رکھی، کہا کہ میرا بھی نام لکھو، میں بھی خندق کی کھدائی کروں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کے غلام حاضر ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ کئی دن کے فاقے تھے، لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، بھوک کی شدت تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ خندقیں کھود رہے تھے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ بہت فاقے سے ہوں، بہت بھوک اور پیاس لگتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے شکم مبارک سے، اپنے پیٹ سے آپ نے کپڑا ہٹایا تو بھوک کے مارے سرکار کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب حضور نے یہ اس کو اشارہ دیا کہ تم ایک دن کی بھوک کی بات کرتے ہو، میں 2 دن سے بھوک اور پیاسا ہوں۔ آپ اندازہ، یہی منظر حضرت جابر نے دیکھ لیا تو حضرت جابر کو دیکھ کر بڑا صدمہ ہوا کہ اللہ کے نبی نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں۔ تو یہ فوراً اپنے گھر میں گئے اور جا کے اپنی زوجہ سے کہا کہ بھئی گھر میں ہے کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی کچھ آٹا ہے اور ایک بکری ہے، تو اس میں کچھ انتظام ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنی بکری کو ذبح کر دیا اور اس کا گوشت ہڈیاں وغیرہ بنا کے اپنی زوجہ کو لا کے دے دی اور آٹے کو کہا کہ بھئی اس کی روٹیاں بنانا شروع کر دو اور یہ بتاؤ اندازاً کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تشریف لا سکتے ہیں اور حضور کے ساتھ چند اصحاب آ سکتے ہیں، سارے نہیں آ سکتے۔ تو حضور کے ساتھ ان کے چند خاص لوگوں کو انویٹیشن دے دو کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہمارے یہاں کھانا کھا لیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ آج کا کھانا ہمارے گھر میں کھائیں اور اپنے ساتھ اتنے صحابہ کو لے کر آ جائیں، ایک کوانٹٹی بتا دیں اتنے صحابہ کو لے کر آ جائیں۔ اب اللہ کے نبی نے پورے غزوے میں اعلان کر دیا کہ بھئی آج جابر کے گھر میں ہماری دعوت ہے، سب کو اعلان کر دیا۔ اب سارے صحابہ بھوکے تھے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت تھی، سب خوش ہو گئے کہ چلو بھئی آج تو حضرت جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اب حضرت جابر نے جب یہ سنا تو فکر مند ہو گئے، کہنے لگے بھئی 4 5 6 لوگوں کا انتظام ہے، یہاں تو ہزاروں کا لشکر ہے، سرکار نے تو سبھی کو اعلان کر دیا، کیا ہوگا؟ تو خیر مروت کی خاطر آپ نے حضور سے کچھ کہا نہیں، کچھ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے تو سبھی کو کہہ دیا، گھر میں تو اتنا انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی رات کو سارا لشکر لے کر صحابہ کا حضرت جابر کے گھر میں آ گئے۔ آپ اندازہ کریں آپ نے کھانے کے لیے 1 دیگ بنوائی ہو اور آدمی 15 دیگ کے آ جائیں تو آپ ذرا سوچیں کہ صاحب خانہ کا کیا حال ہوگا۔ وہ بیچارہ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوتا ہے، یار کاش ان سب کا پیٹ پہلے سے بھرا ہو، کچھ بھی نہ کھائیں۔ حضرت جابر پریشان تھے، لیکن جب حضور کا چہرہ دیکھتے تو کچھ امید بھی بند آتی۔ اب اللہ کے نبی نے جب حضرت جابر کو دیکھا سمجھ گئے حضور کے معاملہ کچھ، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جابر گھبراؤ نہیں، تم ایک کام کرو، ہانڈی میرے پاس لے کر آ جاؤ، ہانڈی میرے، اور جس جگہ روٹیاں پکائی جا رہی ہیں تو روٹی کا جو برتن ہے وہ میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ تو حضرت جابر فوراً وہ ہانڈی اور روٹی کا جو برتن تھا وہ لے کر آ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہان، سبحان اللہ، وہ لعاب دہان کہ اگر زخموں پر لگ جائے تو زخم شفا یاب ہو جائیں، اگر وہ لعاب دہان اگر صدیق کو 1000 سالہ سانپ بھی اگر ڈس لے تو اس کے لیے بھی وہ تریاق بن جائے، تو سرکار نے اپنا لعاب دہان اس ہانڈی کے اندر ڈال دیا اور اس روٹی کا جو برتن تھا اس میں ڈال دیا اور کہا کہ جابر خبردار، ہانڈی پکتی رہے، تم نکالتے رہو، کھلاتے رہو، اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا، جو آئے اس کو کھلاتے رہو۔ اور یہی ہوا، جتنے لوگ تھے الحمدللہ حضرت جابر کے دسترخوان پر سارے کے سارے سیر ہو کے کھا کے گئے۔ آپ کی زوجہ نکالتی جاتی بسم اللہ پڑھ کے، اور نہ جانے غیب سے وہ کون سا انتظام تھا کہ سالن بھی آتا رہتا، روٹیاں بھی آتی رہتی، اور ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ حضرت جابر کے گھر سے سیر ہو کے کھا کے گئی۔ یعنی یوں سمجھ لے 10-12 لوگوں کو کھانا ہزاروں لوگوں نے کھا لیا۔ تو یہ میرے نبی کی برکت ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو صبح سرکار نے ایک بچی کو دیکھا، یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں، ایک بچی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کھجوروں کا تھیلا ہے۔ تو سرکار نے اس بچی کو اپنے پاس بلایا، غزوہ خندق کی بات بتا رہا ہوں، اس میں کیسے کیسے واقعات ہوئے۔ اس بچی کو حضور نے بلایا اور کہا کہ بیٹا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ چند کھجوریں۔ دکھایا تو واقعی اس میں چند کھجوریں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کس کے لیے؟ تو کہا کہ یہ میری امی نے بھیجے میرے ابو کے ناشتے کے لیے۔ اب وہ چھوٹی بچی تھی، اس نے یہ جواب دیا کہ میری والدہ نے بھیجے اور میرے ابو کے ناشتے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لاؤ یہ مجھے دو۔ حضور نے لے لیا اور لینے کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ پڑھا، اور جب اس تھیلے کو دسترخوان پر پلٹا تو وہ کھجوروں کا پورا ایک منوں کی کھجور بن گئی، منوں کی کھجوریں بن گئی۔ یعنی اللہ نے اتنی برکتی بات، تھیلا سرکار نے پلٹا اور ان کھجوروں کی تعداد میں اتنی برکت ہو گئی کہ دسترخوان پر کھجوریں ہی کھجوریں تھیں، اور سرکار نے سارے صحابہ کو بلا لیا، کہا کہ آ جاؤ آج کھجوروں کی دعوت ہے۔ تو سارے صحابہ دسترخوان پر بیٹھے اور سب نے سیر ہو کے وہ کھجوریں کھائیں۔ تو غزوہ خندق کے اندر ایسی برکات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اب غزوہ خندق میں
ایک عجیب چٹان تھی جب سرکار کھدائی کر رہے تھے، یہ آخری بات ہے، جب سرکار کھدائی کر رہے تھے تو ایک چٹان آ گئی، صحابہ نے بہت کوشش کی اسے ہٹانے کی، جان توڑ کوشش کی، لیکن وہ چٹان ٹس سے مس نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی کو بتایا کہ یا رسول اللہ خندق ہم سے نہیں کھد رہی، یہ بڑی سخت چٹان ہے، اس کو ہٹانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے وہاں پہ لے چلو۔ تو اللہ کے نبی جب گئے تو واقعی وہ چٹان پتھر کی بڑی سخت اپنی جگہ پر تھی۔ حضور نے جو کدال ہوتی ہے وہ اٹھائی اور بسم اللہ پڑھ کے 3 ضربے اس میں ماری، تو دیکھنے والوں نے کہا کہ وہ چٹان یوں سمجھنے کہ ریت بن گئی ہے، ایسی ضرب سرکار نے لگائی کہ وہ ریت بن گئی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ جب سرکار نے اس پر ضرب ماری تو اس کے اندر ایک روشنی سی نمودار ہو جاتی، اور سرکار اس میں کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھ لیا کرتے، اور یہ بھی دیکھ لیا کرتے کہ کیسر و کسریٰ جب فتح ہوں گے تو میرے کون کون سے صحابہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو سرکار نے ان صحابہ کو بلایا، پہلے ایک ضرب ماری تو کیسر کے جو محلات تھے وہ نظر آ گئے، اور یہ پتہ لگ گیا کہ یہاں پر اسلامی حکومت ہوگی اور کون سے صحابی کے ہاتھ میں فتح ہوگی۔ تو سرکار نے ان کو بلایا اور مبارکباد دی اور کہا کہ میں نے کیسر کے مکانات دیکھ لیے، انشاءاللہ یہ جگہ فتح ہوگی اور اسلام کا نام یہاں سے زندہ ہوگا۔ پھر سرکار نے دوسری ضرب ماری تو ایک روشنی نمودار ہوئی، سرکار نے وہاں کی جہاں پر ابھی کفار تھے کسریٰ، وہاں پر بھی سرکار نے دیکھ لیا کہ اسلامی حکومت ہوگی، اور پھر ان کے صحابی کو بلایا اور ان کو بھی سرکار نے بشارت دی۔ تو اس طرح وہ چٹان جو تھی وہ نبی کی برکت سے ہٹ گئی۔ تو بہرحال یہ غزوہ خندق کے چند واقعات ہیں، یہ پورا واقعہ بھی بیان نہیں ہوا، انشاءاللہ کل اس کو دوبارہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں دین حق کا ساتھ دینے اور اپنا تن من دھن سب اسلام پر قربان کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔